ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرا نام یوسف ہے اور میری عمر 16 سال ہے، لیکن میرے والدین نے ابھی سے ہی میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری شادی زلیخا سے کر دی گئی، جو میرے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کی عمر بھی ابھی 14 سال تھی۔ ابھی تو میں پڑھائی مکمل کر رہا تھا، لیکن میرے اور زلیخا کے والدین نے ہماری شادی کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ اس عمر میں مجھے اپنا بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں تھا تو میں زلیخا کو کیا سنبھالتا، کیونکہ ابھی وہ بچی تھی اور اسے بھی شادی کے معمول کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی اور سوموار کے دن میرا نکاح زلیخا کے ساتھ کروا دیا گیا۔ زلیخا اس دن لال رنگ کی چادر اوڑھے میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس دن سہرا پہنے ہوئے تھا۔ پھر مولوی صاحب آئے اور انہوں نے ہمارا نکاح پڑھا دیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا تو میں نے فوراً گھر جانے کی ضد کرنا شروع کر دی۔ زلیخا بھی ابھی بچی تھی اور اس کا بچپن بھی ابھی نہیں گیا تھا۔ البتہ ہماری رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میری والدہ اور چچی جان نے آپس میں اصلاح مشورہ کیا اور زلیخا ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے گھر آتے ہی شور مچا دیا تو جلدی سے مجھے کھانا دے دیں، تو اماں مجھے کہنے لگی کہ شور کس بات کا مچا رہے ہو؟ ابھی کے شور کس بات کا مچا رہے ہو؟ ابھی دیتی ہوں، بارات کے والے گھر سے کچھ نہیں کھایا کیا؟ یہ کہہ کر امی کچن میں گئی اور جا کر میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ گرمی کے دن تھے اور میں نے زور سے اپنا سہرا اتار کر سائیڈ پر پھینکا، اور دوسری جانب زلیخا بھی بہت زیادہ غمگین تھی، کیونکہ وہ اتنی سی عمر میں ہی اپنے والدین کو چھوڑ کر ہمارے گھر آ چکی تھی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ وہ ابھی بچپن والی حرکتیں کیا کرتی تھی اور وہ جا کر کمرے میں گڈی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا کچھ بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں کمرے میں جا کر سو گیا اور زلیخا جا کر میری اماں کے ساتھ سو گئی۔ اگلا دن چڑھا تو سب نے ناشتہ کیا۔ پھر اماں زلیخا کو اسی عمر میں گھر کا کام سکھانے لگی اور سمجھانے لگی کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وہ ابھی بچی تھی اور پھر بھی جتنا کام کر سکتی تھی اتنا وہ کیا کر دیا کرتی تھی۔ پھر جب میں اسکول گیا تو سب کلاس میں میرا مذاق بنانے لگے، یہ تو اسی عمر میں دولہا بن گیا اور اس کی شادی ہو چکی ہے، اپنا آپ سنبھالا نہیں آیا تو دلہن کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ سب کہنے لگے کہ اب تو یہ بہت جلد باپ بھی بن جائے گا اور ہر وقت ہاتھ میں بچے اٹھائے پھرے گا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے شرم آنے لگی اور میں شرما گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرا مذاق بنائیں گے۔ میں فوراً سے گھر آیا اور سب کچھ اپنی اماں کو بتا دیا تو میری اماں کہنے لگی کہ لوگوں کا صرف کام ہی ہے باتیں کرنا، تم بس ابھی دل لگا کر پڑھا کرو۔ میں کون سا ابھی تمہاری رخصتی کر رہی ہوں۔ میں اماں کی باتیں سنتا رہا اور پھر صحن میں دیکھا تو زلیخا وہاں بیٹھ کر کپڑے کھیل رہی تھی۔ اماں آئی اور زلیخا سے کہنے لگی کہ اٹھو، گھر کا کام کرو، جا کے پہلے برتن دھو اور پھر جھاڑو بھی دینا ہے۔ زلیخا کہنے لگی کہ چچی، مجھے یہ سب کام نہیں آتے کیونکہ میں ابھی چھوٹی بچی ہوں۔ اماں کہنے لگی تو ساری عمر بچی ہی رہو گی کیا؟ اٹھو اور کام کرو، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ کرنا آ جائے گا، بس تم سب کچھ سیکھ جاؤ۔ میرے میٹرک کے امتحان ہوئے تو میں تقریباً 17 سال کا ہو چکا تھا۔ پھر میری یاری مختلف دوستی لڑکوں سے ہونے لگی اور ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری تو شادی ہو چکی ہے، تو کیا تم سہاگ رات منا چکے ہو؟ یہ سنتے ہی میں ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا، کیونکہ یہ لفظ میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو اور مجھے اس رات کے بارے کوئی علم نہیں۔ وہ مجھ پر حیران ہونے لگے اور کہنے لگے کہ تم شادی شدہ تو بن گئے، لیکن تمہیں ابھی سہاگ رات کا ہی پتہ نہیں۔ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ پھر وہ مجھے وہاں لے گئے جہاں ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ رات کو تمام دیے جل رہے تھے اور میرے دوست مجھے کہنے لگے
کہ یہ کھڑکی سے اوپر چڑھ کر دیکھو کہ اندر سہاگ رات کیسے منائی جاتی ہے۔ میں جیسے ہی اوپر چڑھ کر کمرے میں دیکھنے لگا تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً نیچے اتر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں گھبراتا گھبراتا گھر آیا اور مجھے معلوم ہونے لگا کہ آخر شادی کے بعد یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ میں ان دوستوں کی باتیں سنتا اور ان کی باتیں سن کر میرے اندر عجیب سے جذبات ابھرنے لگے اور مجھے ان کی باتیں سن کر مزہ آنے لگتا۔ میں گھر پہنچتا تو زلیخا گھر میں کبھی کام کر رہی ہوتی تو کبھی کھیل رہی ہوتی تھی۔ اسے ابھی اس سب کچھ کے بارے معلوم نہ تھا کیونکہ وہ تو ابھی بچی تھی۔ لڑکوں کی باتیں سن کر اب میں سب کچھ جاننے لگا اور آہستہ آہستہ میں جوان ہونے لگا۔ لیکن جیسے ہی میٹرک کا نتیجہ آ گیا تو گاؤں میں کالج نہ ہونے کی وجہ سے ابا جان نے مجھے حکم دیا کہ تم شہر جا کے پڑھو گے۔ شہر کالج پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ہاسٹل لے لیا اور پھر وہیں رہنے لگا۔ وہاں بھی میرے کچھ اس طرح کے ہی لڑکے دوست بن گئے اور مل کر ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی سب کچھ کروں جو یہ کرتے ہیں، لیکن جب یہ سوچتا کہ گھر جاتا ہوں تو زلیخا کی ابھی طرح کھیل رہی ہوتی ہے، بچوں کی طرح ابھی تک کھیل رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر ابھی ایسے کوئی جذبات ہیں۔ یہ سن کر میں تھوڑا مایوس ہو جاتا۔ اب تک میں سب کچھ جان چکا تھا کہ ایک لڑکا لڑکی اکیلے کیا کرتے ہیں۔ جب میں آس پاس دیکھتا تو سب میری کلاس کے لڑکے باہر جا کر لڑکیوں کا پیچھا کرتے اور ان کے ساتھ مل کر پارک یا ریسٹورنٹ میں جاتے اور درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر پتہ نہیں کیا کرتے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر میرا بھی دل کرتا، لیکن میں کیا کرتا، آخر شادی ہو چکی تھی۔ پھر 2 ہفتے کے بعد جب کالج سے گھر واپس آیا تو جیسے ہی گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اماں گھر پر نہیں تھیں اور خالہ کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھیں۔ میں نے زلیخا سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اماں شام کو گھر واپس آئیں گی۔ جب میں نے سنا تو میرا دل باغ باغ ہونے لگا اور میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سوچا کہ اب میرے پاس وقت ہے، میں زلیخا کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میں نے زلیخا سے بولا کہ وہ میرے کمرے میں آئے۔ جیسے یہ وہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے جلدی سے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور زلیخا کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا۔ میں زلیخا سے کہنے لگا کہ تم میرے بارے کیا سوچتی رہتی ہو، اور یہ کہتے میں نے زلیخا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں نے زلیخا کا ہاتھ پکڑا تو اس کی رنگت عجیب سی ہونے لگی اور وہ مجھ سے ڈرنے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب جانا شروع کر دیا۔ میرے اور زلیخا کے درمیان اتنی قربت آ چکی تھی کہ میرا جسم زلیخا کے رخسار کے ساتھ لگنے لگا۔ زلیخا کو پسینہ چھوٹنے لگا اور وہ پوری قوت لگا کر مجھ سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی فوراً اس کے پیچھے بھایا تو وہ گھر میں نہیں تھی بلکہ محلے میں اپنی دوستوں اپنی سہیلیوں کے گھر جا چکی تھی۔ میرے سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی سہیلیوں کے گھر چلی گئی۔ پھر میں حیران ہوتا کہ زلیخا ابھی بھی صرف 15 سے 16 سال کی ہے، تو آخر اس کو کیا معلوم کہ اب میں اس کا شوہر ہوں اور یہ میری بیوی ہے اور ہم آپس میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے دل میں بہت عجیب سا خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ سب کچھ اماں کو نہ بتا دے۔ شام کو جب اماں گھر واپس آئیں تو زلیخا سے کہنے لگی کہ تم نے ابھی تک ہانڈی کیوں نہیں پکائی۔ اس سے پہلے زلیخا کچھ بولتی میں نے جلدی سے بول دیا کہ امی زلیخا اپنی سہیلیوں کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ ہانڈی نہیں بنا سکی۔ یہ سب سنتے ہی امی کو فوراً سے غصہ آنے لگا اور کہنے لگی کہ شام ہو چکی ہے تو ابھی تک ہمارے گھر ہانڈی نہیں بنی۔ پھر جیسے ہی میری چھٹی ختم ہوئی تو میں واپس کالج چلا گیا۔ میں کالج میں جا کر بے چین رہتا اور ہفتہ آنے کا انتظار کرتا کہ کب گھر جاؤں اور کب زلیخا کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ لیکن زلیخا کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ یہ سب کرتے ڈر جاتی تھی۔ پھر اگلی چھٹی آتے وقت میں نے شہر سے امی کے لیے ایک چادر خرید لی اور بہن کے لیے چوڑیاں لے لیں اور بازار سے زلیخا کے لیے بہت حسین چوڑیاں اور ایک انگوٹھی لے لی۔ میں گھر پہنچا تو میں نے امی کو چادر تحفے کے طور پر دی اور بہن کو چوڑیاں دے دیں۔ شام ہوئی تو امی کمرے میں سو رہی تھی تو میں نے صحن میں بیٹھے ہوئے زلیخا کو دیکھا
تو اس سے جا کر بولا کہ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آئے۔ یہ سنتے ہی زلیخا کہنے لگی کہ میں نہیں آؤں گی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک تحفہ ہے، لہٰذا میرے کمرے میں آؤ تو میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا۔ زلیخا کہنے لگی کہ پہلے تم وعدہ کرو کہ جو تم نے اس دن کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ آؤ تو صحیح کمرے میں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آئی۔ کیونکہ وہ برتن دھو کر ابھی فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے بھیگے کپڑے جسم کے ساتھ لگ رہے تھے اور اب وہ آہستہ آہستہ جوان ہو رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے زلیخا کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو چوڑیاں اور انگوٹھی گفٹ دے دی۔ یہ دیکھتے ہی زلیخا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ خوشی سے میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے لیے یہ تحفہ لے کر آئے، تم بہت اچھے ہو اور تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں خود پہنتی، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہنائی اور چوڑیاں بھی۔ ایسے میں ہی اس کے جسم پر نظر تکنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد میرے پاس بیٹھنے کے بعد کہنے لگی کہ اب بہت رات ہو چکی ہے، لہٰذا میں جا کر سونے لگی ہوں۔ اگلا دن چڑھا تو ہم صبح ناشتہ کر رہے تھے تو میرے ابا جان باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر کے آؤ اور اگلے سال تمہاری رخصتی بھی کروا دی جائے گی۔ یہ سن کر اماں بولی کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا، ابھی یہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرے گا اور پھر اس کے بعد اچھی سی نوکری تلاش کرے گا، پھر کام کرے گا اور پھر 5 سے 6 سال بعد اس کی رخصتی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ آخر میں نے ان باتوں پر کان دھرے اور اپنا سامان پیک کر کے کالج چلا گیا۔ میں کالج بھی جب ہاسٹل میں ہوتا تو زلیخا کے بارے سوچنے لگتا، مجھے اب وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر جب اگلی چھٹی گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ زلیخا کپڑے دھو دھو کر تھک چکی تھی اور اماں نے اسے کہا کہ اب برتن بھی دھو گی، پہلے کپڑے دھو دیے اور اب تم نے برتن بھی دھونے ہیں۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر اماں اتنے کم عمر بچی سے بڑے بڑے کام کیوں کرواتی ہے، حالانکہ میری بہن بھی ہے، لیکن اماں اس سے کام نہیں کرواتی بلکہ زلیخا سے کام کرواتی رہتی ہے۔ شام کو میں سو گیا، لیکن صبح جب ہی میں اٹھا تو دیکھا زلیخا جھاڑو دے رہی تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر سائڈ پر پھینک دیا اور زلیخا سے کہنے لگا کہ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کیا جو تم کام کرنے سے منع نہیں کرتی، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو۔ زلیخا مجھ سے کہنے لگی کہ چچی جان مجھ سے کام کرواتی ہیں اور اگر میں کام کرنے سے منع کرتی ہوں تو وہ مجھ سے غصہ ہوتی ہیں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اب میں زلیخا کو اس کے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میری یہ سوچ تھی کہ زلیخا وہاں جا کر کچھ دن ہلکا محسوس کرے گی اور آرام بھی کر پائے گی۔ اماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ تم کون ہوتے ہو جو فیصلے کرنے لگو۔ میں اپنی اماں سے کہنے لگا کہ اب زلیخا پر میرا پورا حق ہے، لہٰذا میں اسے اس کے گھر لے کر جا رہا ہوں اور یہ 8 دن وہیں رہے گی۔ جب کالج سے واپس آؤں گا تو اس کو بھی ساتھ لیتا آؤں گا، البتہ میں نے ابا جان سے اجازت لے رکھی ہے۔ پھر میں نے زلیخا سے کہا کہ اپنا سامان پیک کرو۔ زلیخا نے اپنا سامان پکڑا اور خوشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ پھر میں اور زلیخا چلتے چلتے ایک باغ میں جا پہنچے اور وہاں کچھ دیر بیٹھ گئے۔ زلیخا اب بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم بہت اچھے ہو، میری خاطر تم اپنی ماں سے بھی الجھ پڑے۔ میں زلیخا سے کہنے لگا کہ اس کے بدلے میں تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں تمہیں دے پاؤں گی۔ میں نے فوراً سے زلیخا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ فوراً اسے میں نے زلیخا کو کہا کہ تم بھی میرے ہاتھ پر بوسہ دو۔ یہ سنتے ہی زلیخا نروس ہو گئی اور فوراً اٹھ کر کہنے لگی کہ ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے اور ہمیں چلنا چاہیے، ابھی آپ نے شہر بہت دور جانا ہے، لہٰذا جلدی کریں، ہم یہاں مزید نہیں رک سکتے۔ پھر میں نے زلیخا کو لے کر اس کے گھر پہنچا تو تائی جان کو سلام کیا اور تائی جان اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور مجھے پیار دینے لگیں۔ پھر میں نے تائی جان کو بتایا کہ اب زلیخا کچھ دن یہیں ہی رہے گی اور جب میں کالج جا رہا ہوں، کالج سے واپس آتے ہوئے میں اس کو اپنے ساتھ واپس گھر لے جاؤں گا، لہٰذا جتنی دیر میں نہیں آتا اتنی دیر زلیخا آپ کے پاس ہی رہے گی اور یہیں آرام کرے گی۔ یہ سن کر تائی جان تو بہت زیادہ خوش ہوئیں
اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ زلیخا بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ زلیخا کو میں خوشی سے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور واپس آ کر کیا دیکھوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے آنے پر سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ میں نے زلیخا کو اس کے گھر پر چھوڑا اور وہاں سے بس میں جا کر بیٹھا اور کالج پہنچ گیا۔ پھر میرے 2 مہینے کے بعد امتحانات ختم ہوئے تو میں چھٹی کے لیے گھر کی طرف روانہ ہو پڑا۔ دل میں بڑے ارمان تھے کہ زلیخا کے ساتھ خوشی سے جا کر رہوں گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جا کر کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب میں نے دیکھا۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر پارٹ 2 سننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں۔ ناظرین، ایسی کہانیاں اور رومانٹک واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی لو سٹوری والی کہانی ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی دی گئی کہانی بھی ویڈیو کی صورت میں اپنے چینل پر نشر کریں گے۔ اس زلیخا اور یوسف کی کہانی کا پارٹ 2 سننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔